اچھا، جو نبوت ہے، یہاں تھوڑی سی بات پہلے میں عرض کر دوں، نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے؟ یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے اور بہت مختلف فی مسئلہ ہے، اس پر بہت سے لوگوں نے اپنی رائے پیش کی ہیں۔ میں اس وقت اس ایشو کو نہیں کھولنا چاہتا کہ نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے۔ مطلب کچھ لوگ ہیں جو نبی ہیں، رسول نہیں ہے۔ ہر رسول تو لازماً نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو حدیث مشہور ہے، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے ہیں، نبی کل 313 تھے، رسول ان میں سے 313 تھے۔ بہرحال اس میں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے، محمد الرسول اللہ نبی بھی ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تحریم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ بھی آپ سوچ لیجئے سورہ مائدہ کے اندر آیا، اور فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اقبال کہندا چیست یاراں بعد ازاں تدبیر ما رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ما۔ اقبال کہندا میں سر ماراں دیوار نال جنہاں سانو سدھے راہ لانا سی، میں ویکھیا تے منہ چھپا کے آپو ڈنگے راہ جا رہے سی۔ اقبال کہندا اساں کی کریے جناب؟ ہاں جی، شیخ در عشق بتاں اسلام باخت رشتہ تسبیح زنار ساخت۔ اقبال کہندا شیخ سے مراد مولوی، کہندا انہاں وی عشق بتاں دے عشق وچ اپنا ایمان ویچ دتا، انہاں اپنا تسبیح دا دھاگا کٹ کے وچ جنجو پا لیا جناب۔ یہ بھی کہتے ہیں اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، اینج کرتے ہیں جناب۔ یہ لوگ کی سمجھتے ہیں اسلام دا کم نہ کیتا کم نہیں ہونا، نہ اقبال کہندا ہے جدوں ابو جہل تے ابو لہب اور کہندا سی کم نہیں کرنا، پھر کم نہیں ہویا۔ اقبال کہندا بلال از حب صہیب از روم اور سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز۔ انہیں کہا جاتا ہے نا کم نہیں کیتا تے رب نے کم واسطے بلال نو حبشے تو بلا لیا، سلمان نو فارس تو بلا لیا اور صہیب نو روم تو بلا۔ میں میرے نبی دا کم کرو تسی گل کر رہے ہیں ایویں جناب۔ پتہ ہے حضرت عمر دا جنازہ کنے پڑھایا؟ حضرت عمر دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ اور تحقیقی جواب یہ ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ لیکن آپ کا عجیب جواب تھا، ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین یا بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نبی بنایا جا چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم ابو القاسم وطٰہٰ ویاسین۔ اور اللہ نے آپ کو نبیوں کا بھی نبی بنایا، آپ نے فرمایا انا نبی۔ کسی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا آغاز ہوتا ہے، بالعموم اساتذہ اور طلباء کے پیش نظر اس کتاب کے پڑھنے یا پڑھانے کے چند مقاصد ہوتے ہیں۔ ان میں ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے، سو تفصیلی نہ صحیح مگر اس کا کم از کم اجمالی تعارف میسر آ جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب بے نفس ہی کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے علم کی دنیا میں یا اس فن میں۔ تیسرا مقصد بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے، یہ کتاب کس چیز سے بحث کرتی ہے۔ چوتھا مقصد بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اس پوری کتاب کی تصنیف اور جو مواد اور مباحث اس میں دیے گئے ہیں ان کی غرض و غایت کیا ہے۔ 5 غزوہ احد میں یہ تان کس نے کیا تھا؟ اس لیے ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی
کہ کبھی جان کو بچانے کا نام حیات ہے اللہ اور کبھی جان جان آفری کے سبب کرنے کا نام حیات ہے۔ تو جس نے حضور کی محبت میں اپنی جان نچھاور کر دی ہو، اس کے لیے یہ کہنا کہ مروا دیا، اللہ یہ تو منافقوں نے کان کیا تھا اللہ کے پیارے حبیب پر۔ اللہ اس لیے اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے جو بھی اللہ کے دین کے لیے آ جائے تو اس کا کرم ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ حق ادا میں بار کر حضرت کا تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہماری آپ سب مل کے جائز ہے، ہوتی آئی ہے۔ یہاں ان ملکوں میں کزن میرج کو برا اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ عیسائیت میں یہ منع ہے، تو کہ یہ لوگ کرسچینٹی سے زیادہ متاثر ہیں نا، تو کزن کو بہن ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور عیسائیت میں بھی ایک عیسائی گورے کی تحقیق تھی کہ اصل عیسائیت میں منع نہیں تھا، بعد میں ان لوگوں نے پابندی لگائی ہے، اب واللہ عالم۔ بہرحال اگر عیسائیت میں منع ہو تو وہ اس کلچر کا اثر ہے، تو اس لیے یہ لوگ کزن سے شادی کو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام نے کزن میرج کو الگ سے بیان کیا ہے، وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک، یہ تو الگ سے اللہ نے چاروں کزنوں کو بیان کیا، تو اسلام میں بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ یہاں ایک میڈیکلی ایک اشکال لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ کزن میرج میں کروموسوم ڈیسیزز کا بڑا چانس ہوتا ہے کہ وہ سائلنٹ کیریئر ہوتے ہیں، میاں بیوی دونوں خاندان ایک ہی خاندان ہے، تو اس میں اس کا خطرہ ہوتا ہے دونوں کیریئر ہوں۔ اگر ایک کیری کرے گا نا تو اس سے بیماری بچے میں نہیں جاتی ہے، دونوں کیریئر ہوتے ہیں تو بیماری بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اس لیے پھر بچے کے معذور ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اس پہ میں نے ایک ڈاکٹر ہیں آسٹریلیا میں، ایک صحابی تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں، عتبہ نام تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ بناؤ سنگار سے عورتوں کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اچھی خوشبو کہاں سے ملتی ہے، بناؤ سنگار کا سامان، تو عورتیں ذرا اس کے اندر اپنے آپ کو ذرا اگلی صفوں میں سمجھتی ہیں، اور چلو اچھی بات بھی ہے، اپنے خاوند کے لیے اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کرے تو باعث اجر ہے اس کے لیے۔ تو وہ چاروں بیویاں کہتی ہیں کہ ہم نا ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو استعمال کرتی ہیں۔ ایک تو یہ وقت کے ضیاع کا سبب ہے، اور دوسرا کوئی خال مثال ہو، 100 میں ایک نہیں، ہزاروں میں سے ایک، اور وہ بھی کوئی بہت مضبوط ہو، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تنہائی میں یہ آلہ میسر ہو اور نگاہیں پاک رہ سکے۔ اس لیے اس کو ترک کرنا ہی اس کا علاج ہے، اور بالخصوص جو ان فوان شباب ہوتا ہے، یہ جو 14-15 سال کی جو عمر ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی جو عمر ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل عمر ہے۔ نظریات پختہ اس عمر میں ہوتے ہیں، اس عمر کے اندر اس کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کے ساتھ جو رشتہ ہے، دیکھو ماں باپ بھولے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے میں ریسرچ کر رہا ہوں، بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے اوپر بہت کچھ، میری ساری کتابیں اس پہ ہیں، اور ماں باپ سادے ہیں، بھولے ہیں، وہ اس انداز سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ تو ماں باپ کر سکتے ہیں کہ اولاد کا ٹائم ٹیبل مقرر کر سکتے ہیں سونے کا اور جاگنے کا، نگاہ پاکیزہ ہو، نگاہ پاک بین ہو، نگاہ خیر کو، اچھائی کو دیکھنے والی ہو، بلکہ تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، فقر کیا ہے۔ تو اس پر بہت لوگوں نے بہت کچھ کہا، لیکن اقبال نے 2 لفظوں میں فقر کی تعریف کی، ذرا دیکھیے، چیست فقر اے بندگان آب و گل، یک نگاہ پاک بین یک زندہ دل۔ 2 چیزوں کا نام فقیری، یک نگاہ پاک بین یک زندہ دل، ایک پاک بین نگاہ اور ایک عبادت کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی، جب تک اس میں اخلاص نہ ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص رضا جوئی نہ ہو، اس وقت تک اس پر اجر و ثواب نہیں مرتب ہوتا۔ آدمی تھوڑا عمل کرے لیکن اللہ کے لیے کرے تو وہ کارآمد ہے، اور بہت زیادہ عمل کرے اخلاص نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو بھائی یہ بڑا کہنے کو تو میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا کہ ہر عبادت میں اخلاص کامل ہونا چاہیے، لیکن عملاً اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا شوائب اور کیا کیا
शैतान के वसाविस और दसाइस काम करते हैं। नमाज पढ़ने के दौरान भी, नमाज पढ़ने में भी अल्लाह तबारक व तआला के सिवा पता नहीं किस किस का ख्याल आ जाता है। तो सबसे पहले जब नमाज को जाएं तो अल्लाह ताला से रुजू करके ये दुआ मांग लें, या अल्लाह नमाज पढ़ कायदीन, आप सबकी इजाज़त के साथ आज की इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के मौजू पर कुछ गुजारिशात अर्ज़ करना चाहूँगा। इसराइल के नासूर का सबसे अव्वलीन फ़ैसला 1917 में बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा दालफोर के जबरी मुआहदे के तहत हुआ।